बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر مین ولاگر کے نام سے، اور اسی نام سے ہمارا فیس بک پیج بھی ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں آج کے سلسلے کے جانب، وہ بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے بے باک تجزیے اور آپ کے لیے بہترین جو ویڈیوز ہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں، ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے سلسلے کی جانب۔ ناظرین، پہلے وقت کی بات ہے یا ماضی کی بات ہے کہ جب ہم نے اپنے پیاروں کا حال جاننا ہوتا تھا تو ہم قلم اٹھاتے تھے اور خط لکھ ڈالتے تھے۔ وہ خط جو تھا ہمارے اپنے پیاروں کے پاس 5 دن کے بعد پہنچتا یا 10 دن کے بعد ان کی خیر و عافیت دریافت کرنی ہوتی، تو پھر واپس جو وہاں سے خط لکھا جاتا تو وہ بھی ہم اپنے پیاروں کی خیر و عافیت جان کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ نو ڈاؤٹ وہ خوشی سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ لیکن آج کا دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جہاں ٹیکنالوجی آئی وہاں بہت زیادہ جدت آ گئی کہ ہم اپنے پیاروں سے ایک سیکنڈ کے اندر بس ایک بٹن دبائیں، جیسے موبائل فون ہے، تو ہم اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں، ان کی خیر و عافیت جو ہے وہ جان سکتے ہیں، ہم فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے دور کے اندر جدت آتی گئی، ویسے ویسے چوری کرنے کے لحاظ سے بھی ٹیکنالوجیز آتی گئی، ان کے اندر بھی جدت آتی گئی۔ جو چور ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے، بڑے محتاط طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ چوری کرنے جاتے ہیں۔ نیو ٹیکنالوجیز کے ذریعے مختلف جو آج کل موویز بن رہی ہیں ان کو دیکھ کے، انڈیا کی ہالی ووڈ کی بات کریں یا بالی ووڈ کی بات کریں، مختلف ایسی فلمیں بن رہی ہیں جن پر یہی دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر چوری کیسے ہو رہی ہے، کیسے ہم نے دوسرے بندے کے ساتھ فراڈ کرنا ہے۔ دیکھ لیں مختلف جو بینک ہیں ان کا کتنا اچھا سسٹم ہے، کتنے اچھے سسٹم سے رن کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے 2020 کی بات ہے، دسمبر کی، وہاں پر ایک جو بینک تھا اس کے ATM کو اس طریقے سے کیپچر کیا گیا کہ لوگوں کے وہاں سے کروڑوں روپے نکل گئے، یعنی کہ وہ فراڈ کا طریقہ تھا۔ چور اتنا محتاط تھا کہ وہ مطلب ہے کہ دوسرے کے ATM اگر کوئی لگانے جاتا تو وہ اس کو کیپچر کر لیتا اور خود جا کے ATM استعمال کرتا اور بہت سارے پیسے لے کے، یوں صرف یہ ڈسٹرکٹ جو ہے رحیم یار خان کی بات نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر بھی ایسے فراڈ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اب پچھلے دنوں ہی کی بات ہے کہ ایک بڑی برانڈ والی کمپنی ہے، وہ غالباً پانڈا کمپنی، اس کا جو ڈیلیور کرنے والا لڑکا تھا برگر، وہ کسی کے گھر جاتا ہے، وہاں پر دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو سارے گھر والوں کو لوٹ لیتا ہے۔ وہ ایک اس کا نیا طریقہ تھا، نئی اس کی ایک ٹیکنالوجی لگا لیں۔ تو اس طرح جو ٹیکنالوجیز آتی گئی، چوروں کے چوری کرنے کی، وارداتیں کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی مختلف نوعیت کی ہوتی گئیں کہ آج چاہے وہ سائبر کرائم ہو، پنجاب پولیس ہو، اینٹی کرپشن ہو یا کوئی اور ادارے ہوں، تو اس چیز تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگ رہا ہے ناظرین۔ تو یہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آج کے دور کے اندر لوگوں کی صلاحیتیں یا لوگوں کے فراڈ کرنے کی جو ذہنی صلاحیت وہ کتنی تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے ضلع رحیم یار خان کی ایک تحصیل ہے، تحصیل خانپور، ایک چھوٹا سا قصبہ ٹائپ شہر ہے، وہاں پر ایک چور نے بڑے ہی عجیب و غریب طریقے کا حلیہ اپنایا، اور حلیہ اپنانے کے بعد اس نے وارداتیں کی، گائیں، بھینس، بکریاں، اور گھر کو لوٹا، لوگوں کے بہت سارے موبائل لوٹے، لوگ اپنی بائکس جو تھی وہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ وہ واردات کرنے والا کون تھی؟ وہ ایک چڑیل تھی جناب اعلیٰ۔ چڑیل جو تھی وہ اپنا بھیس بدلتی، جو اپنے اوپر نقلی بال جو تھے اس کو اپنے اوپر پہناتی، میک اپ کرتی، اور آئے دن جو تھا وہ مختلف قسم کی وارداتیں کرتی۔ تقریباً 6 سے رات 10-11 بجے تک ایسی وارداتیں ہو رہی تھیں۔ اور یہ جٹکی بستی ہے خانپور کے اندر، وہاں پر یہ چڑیل جو تھی شام کو 6 بجے نکلتی اور رات گئے تک جب تک واردات نہ ہوتی تو گھر واپس نہیں لوٹتی تھی۔ تو مختلف لوگ جو تھے اس چڑیل کو دیکھ کر گھر سے جو تھے وہ باہر نہیں نکلتے تھے شام کے ٹائم، کہ یہاں جو ہے کہ چڑیل ہے وہ خون چوس لیتی ہے۔
تو اس طرح کی مختلف افواہیں جو تھی وہ چل رہی تھیں. تو وہ چڑیل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ بکریاں، گائیں، بھینسیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو مختلف قسم کی واردات کرتی ہوئی جب وہ چڑیل پکڑی گئی تو اصل میں وہ جو چڑیل بنی ہوئی تھی وہ اصل میں مرد تھا جو خواجہ سرا کی شکل میں جو تھا یا چڑیل کے بہروپیے کے اندر جو تھا وہ مختلف قسم کی وارداتیں کرتا ہوا جب پکڑا گیا. اس کا نام عمران، اس کی والدہ جو تھی وہ قمردین تھی. تو وہ لوگوں کو ڈراتا. جب وہ پکڑا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ روپ کیوں دھارا، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ کہتا میں ایک دن اصل میں مرد ہوں لیکن میں خواجہ سرا بن کے لوگوں سے جا کے بھیک مانگتا تھا، شاپس کے اوپر جاتا تھا. ایک دن میرا جو تھا میں جب گھر کو واپس لیٹ ٹائم گھر کی طرف جا رہا تھا تو ایک نوجوان میرے حلیوں کو دیکھ کر، جب میں نے پردہ کیا ہوا تھا تو تھوڑا سا میرے حلیوں کو دیکھ کر وہ ڈر گیا. وہ جب وہ ڈرا تو میرے خیال جو تھا وہ ایک آئیڈیا آیا. اس نے دیکھے ایک نیو چیز کے ساتھ سوچے، اس کے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا آیا کہ میں نے جو ہے اب مختلف انداز سے چوری کرنی ہے، مختلف انداز سے واردات کرنی ہے اور مختلف انداز سے لوگوں کو ڈرانا ہے. تو جناب اس نے ایسا کیا کہ ایک بگ جو ہوتی ہے بالوں والی وہ لی، لمبے لمبے اس کے بال تھے اور اس نے میک اپ کیا. اپنی جو آنکھیں تھی ان کو اتنا مطلب ہے کہ چڑیل ٹائپ کا لیا اور کچھ ایسا منہ کے اوپر لگا لیا. اس کی پکچر بھی ساتھ چلیں گی کہ وہ ایسے ڈرا رہی تھی لوگوں کو چڑیل کہ لوگ اپنی بائکس، اپنے گھر کا جب وہ گھر کسی کے اندر داخل ہوتی تو وہاں لوگ ڈر جاتے کہ یہ چڑیل آ گئی اب ہمیں چھپ جانا چاہیے. تو مختلف قسم کی وارداتیں کرتی اور اس نے لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورے. آخر کار وہ ایک دن قانون کے ہتھے چڑھ گئی، پولیس کے ہتھے چڑھ گئی اور اس ٹائم عمران ولد قمردین جیل کی سلاخوں کے پیچھے. ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آج کل کی ٹیکنالوجیز کو اپناتے ہوئے لوگ جو ہے وارداتیں کر رہے ہیں، مختلف نئی کی وارداتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اس لحاظ سے اپنے ارد گرد دیکھنا بھی ہوگا کہ ہمارے ارد اور گرد کون مخبر لوگ ہیں، کون ہو سکتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو فراڈ کر رہے ہیں. لیکن یہاں ہم نے ایک میسج اور بھی ایک اچھا میسج دینا ہوگا کہ جو ہے یہ چوری کرنے کی آخر کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ لوگ چور بن جاتے ہیں. آیا کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، اس کی کچھ ہیلپ کر دی جائے، بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہ آئے، لوگ راہ راست کے اوپر آ جائیں. اگر میرا خیال ہے کہ اس عمران ولد قمردین کے پاس اتنا چیز ہوتی کہ وہ کم سے کم اپنی صبح دوپہر شام کا کھانے کا ارینج کر سکتا تو میرا خیال ہے کہ یہ لڑکا اس چیز کی طرف نہ آتا، اس وے پر نہ چلتا، اس غلط راستے پر نہ چلتا. تو بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا اور محمد ناصر کی دیجیے اجازت. اللہ حافظ.